جی السلام علیکم جی. عبید عرض کر. ایک ہوتا ہے سیفٹی والو، سیفٹی وال. اچھا وہ لگایا جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ انجن پہ، یعنی کہ اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو نا تو وہ سیفٹی وال ٹرپ کر جاتا ہے مشینری کا. جیسے کبھی ایک دفعہ میں نے کوئی 25-30 سال پہلے ایک خبر پڑھی تھی کہ مارشل جو ہے نا ہنگامی حالت میں وہ سیفٹی والو ہے، سیفٹی وال ہے کہ ملک خانہ جنگی کا شکار نہ ہو. اگر حالات پارلیمنٹ کے، پارلیمان کے، سیاستدانوں کے، ملکی حالات آپس میں ایسے ہو جائیں کہ مارشل لگا دیا جائے، یا جس طرح بالکل جمہوری ممالک میں ہوتا ہے کہ ایمرجنسی نافذ کر دی جائے. ایمرجنسی ہوتی ہے موسٹلی مطلبی پرابلی 90 دن کے لیے، مہینہ 2 مہینے، آپ 3 مہینے کر لیں، ایکسٹینڈ کر لیں 6 مہینے کر لیں. تو جو ایمرجنسی لگتی ہے، یعنی کہ آرمی آتی ہے، فوج آتی ہے، تو وہ اپنا کام کر کے واپس بیرکس میں چلی جاتی ہے. تو وہ کیا کرتی ہے کہ نقصان زیادہ نہ ہو، اس کے بچاؤ کے لیے محافظ کے طور پہ آتی ہے. اب اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال لیتے ہیں. چھوٹی مثال ہے، یہ بڑی مثال تھی. اب چھوٹی مثال ہے کہ گھر میں آپ چاہے 5 مرلے کا ہو، 2 مرلے کا ہو، ایون دین ایک دکان ہو یا گھر ہو، کنال کا ہو یا پلازا ہو، تو اس میں جب وائرنگ کرتے ہیں نا تو سسٹم بناتے ہیں، بریکر لگتے ہیں، مین سوئچ لگتے ہیں، آن آف لگتے ہیں. ایک سوئچ بیچ میں نا ایک ہوتا ہے بریکر ٹرپ کرنا. وہ اس وقت ٹرپ کرتا ہے جب بجلی کم یا زیادہ ہو، یا بجلی کا کوئی مسئلہ ہو، یا فریج پہ لگاتے ہیں سٹیپلائزر ٹائپ، بریکر ٹائپ. وہ نا اگر زیادہ مسئلہ ہو تو وہ ٹرپ کر جاتا ہے. اچھا وہ کیوں لگاتے ہیں؟ وہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ کوئی ایسی ہنگامی حالت بجلی کی کم و بیشی ہو جائے، کمی بیشی اس میں ہو جائے تو وہ ٹرپ کر جائے، تو جو چھوٹا نقص ہے وہ فوری طور پہ دور کر لیا جائے اور اس کے بعد اس کو چلا دیا جائے. یہ سیفٹی والو، یہ بریکر، یہ ٹرپ کرنا، یہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے میاں بیوی کے تعلقات میں طلاق کو حلال کیا، جائز قرار دیا کہ اگر آپ کا کوئی ایسا زندگی کا مقام آ جائے، موڑ آ جائے کہ آپ زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے علیحدگی اختیار کر لیں. ہمارے معاشرے میں آپ جہالت کہہ لیں، تعلیم و تربیت کی کمی کہہ لیں. اس سے پہلے تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں. برے صغیر کے علاوہ بنگلہ دیش، سری لنکا کا مجھے زیادہ نہیں ہے اس معاملے میں. یہ جو ہمارا انڈو پاک ہے نا، ہندوستان اور پاکستان، اس میں یہ جھوٹی انا ضد، عورتوں پر اپنی حکومت قائم کرنا، ان کو دبا کے رکھنا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک عورت ہے
برتری جتلانا اور اس کے ٹیلنٹ کو نہ ماننا، یہ ہمارے خون میں شامل ہے۔ بڑے بھیانک واقعات میاں بیوی کے تعلقات کے یورپ میں نہیں ہوتے، ان میں طلاق ہوتی۔ وہ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کیا کس طرح ہونا چاہیے، اب رہنا چاہیے۔ وہ پہلے بریک اپ لے لیتے ہیں، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے دور رہ کے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ہم دوبارہ اکٹھے ہو سکیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پکا کر لیتے ہیں۔ جیسے اسلام میں بھی اس کا یہی اصول ہے کہ آپ طلاق جو ہے وہ ٹھہر کے لیں، وقت لے لیں۔ کئی دفعہ بالکل آپ اکٹھے رہ کے نا تو یکسانیت کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ایک نارمل بات ہے۔ اچھا، وہ اس کے بعد وہ اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے تو وہ طلاق لے لیتے ہیں۔ ہمارے بھی پڑھے لکھے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ جو جہالت دیہات میں، کل میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ٹٹیارہ گاؤں ہے نوشہرہ ورکاں کا، یہ ہمارے کرب و جوار ہی ہیں، ہمارے آبائی علاقے ہیں۔ تو ادھر وہ لڑکی عورت وہ 3 ماہ ہو گئے تھے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی تھی، وہ آیا بندہ، اس نے ساس سسر اور اپنی بیوی کے بہنوئی کو قتل کر دیا، مار دیا۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ اس میں کیا مسئلہ تھا؟ اگر وہ طلاق ہو جاتی تو پھر تو یہ مسئلہ نہ بنتا۔ وہ اس کا مذہبی، وہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، طلاق ہو جاتی، نہیں رہنا چاہتی تھی، اس کا کسی درجے میں کوئی حق مان لیا جاتا تو یہ قتل و غارت تو نہ ہوتی۔ تو اب اس سے کیا مسئلہ حل ہوا ہے؟ اس بندے نے جو یہ کام کیا ہے تو کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ نسلوں کے لیے مسائل پیدا ہو گئے۔ کل ایک واقعہ ہوا ہے مانا والا، یہ بھی ہمارا شیخو پورے کا علاقہ ہے۔ اس میں انہوں نے کوڈ کیا، لڑکی کی عمر 18 سال ہے، 6 ماہ کی وہ حاملہ ہے۔ 18 سال اس کی عمر ہے، 6 ماہ کی حاملہ ہے، اس کو تشدد کیا ہے، اس کا بھیجا دماغ، بہرحال آنکھیں تک اس کی نکال دی، اس کو قتل کر دیا۔ وہ بیوی تھی اس کی۔ اچھا، اب لگا لیں اس میں کہ کوئی مسئلہ ہوگا، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، یا اس سے زیادہ اب کیا ہوگا کہ وہ بد چلن ہوگی۔ ایک تو وہ عمر آپ اس کی دیکھ لیں کہ 18 سال کوڈ کی ہے، 6 ماہ کی وہ آن، تو وہ کتنا کچھ کا آئی کیو ہوگا، کتنا کا شعور ہوگا، کتنی وہ سمجھدار ہوگی۔ گھر چلانے کے لیے سمجھدار ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو اس نے اس کو، اس کے مذہبی شوہر نے، تو ساتھ دوسرے ہیں ریلیٹیوز، چچا چچی، وہ کوئی اس طرح، انہوں نے اس کو مار دیا۔ اب کسی کو قتل کرنا، یہ کسی بھی حالت میں آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ میں نارملی بات کیا کرتا ہوں کہ یہ جو طلاق ہے نا، یہ شاید کسی درجے میں انسان کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں یا ویسے بھی لوگ کرتے ہیں دوسرے مذہب کے، تو یہ بڑا ایک جائز حق ہے کہ آپ مل بیٹھ کے اس پر کوئی فیصلہ کریں۔ یہ اسی لیے ہے کہ ایسے بھیانک واقعات نہ ہو۔ ٹاکسک ریلیشن میں رہنا واقعہ ہی بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اذیت ناک ہوتا ہے۔ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو
جائز قرار دیا ہے کہ آپ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ دونوں انسان ہی اچھے ہوں لیکن کیمسٹری نہیں ملتی ہے، دماغ نہیں ملتے. ضروری نہیں ہے کہ برے ہی ہوں. قبول نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کو، مانتے نہیں ہیں، وجود تسلیم نہیں کرتے ہیں. آپس میں رہنا ہے، سلوک سے رہیں. نہیں رہنا ہے، نہ رہیں. سلوک نہیں ہے تو مت رہیں. سلوک نہیں ہے اور آپس میں رہیں گے تو پھر ایسے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اور یہ واقعات جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. معاشرہ ان کے نتائج کا متحمل بہرحال نہیں ہو سکتا. جی السلام علیکم.